ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب حضرت مولانا قاری راشد محمود صاحب رکن علماء اہل سنت ویلفیئر ایسوسی ایشن ثناخان مصطفیٰ اور شاکان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، آج ہمارے بڑے اچھے دوست اور میرے بڑے اچھے نمازی جناب محمد سعید صاحب نے اپنے گھر میں 63 منٹ کی محفل میلاد مصطفیٰ کو منعقد کیا بسلسلہ ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ آج کی ببرکت محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہی، چونکہ ان کے والدین کا ایصال ثواب ہے اور اسی کے ضمن میں انہوں نے حضور کی محفل میلاد کو منعقد کیا ہے، ایصال ثواب کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے میں نے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ 2 آیات بندہ اگر غور سے پڑھ لے، سمجھ لے، سن لے، شاید کبھی والدین کی نافرمانی کا سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب جو کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حبیب، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر تیری زندگی میں تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب والدین سے بات کرو تو بڑی نرمی شفقت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکا دو ان کے لیے تواضع انکسار کے پر رحمت سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ عرض کرو میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ کیا انداز کلام ہے ہمارے رب کریم کا، کیسا پیارا انداز بیان ہے۔ آپ قرآن پاک اگر مطالعہ فرمائیں، اکثر و بیشتر مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، وہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ سورۃ النساء کے اندر ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ کریم نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، وہاں ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چلے جیسے اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، شرک سے رکنا فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حبیب، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ کیسا سلوک ہو، کس طرح انداز تکلم اختیار کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے۔ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ضعیف العمر ہو جائے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کسی بچے کو کوئی کام کہیں بیٹا یہ کام کرو، وہ ایک دفعہ کام کرے، اگر دوبارہ اسے کہا جائے وہ کہے اف اللہ، میرے بھائی اور بھی تو ہیں نا، آپ کے بیٹے میرے سوا بھی تو ہیں، آپ بار بار مجھے ہی یہ کام کیوں کہتے ہیں؟ تو قرآن کا نہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہنا بھی حرام ہے، ان سے آواز اونچا کرنا بھی حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر قرآن کے حکم کے مطابق ماں باپ سے اونچی آواز کرنا منع ہے، ماں باپ کے سامنے اف کہنا حرام ہے، تو کیا ماں باپ کو مارنا جائز ہوگا؟ بولیے، کیا ماں باپ کو گالی دینا جائز ہوگا؟ کیا ان کو گھر سے نکال دینا جائز ہوگا؟ آج سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے ایسی بدبخت اولاد بھی ہے جو وراثت کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنے ماں باپ کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ماں باپ کو قتل کر کے جہنم کا حقدار بنتے ہیں۔ ان بدبختوں کو کون بتائے ماں باپ کی شان کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے اگر تیری زندگی میں دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان سے آواز بھی اونچی نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ماں باپ سے بات کرو ادب و محبت و احترام کی تصویر بن جاؤ، نرمی سے، شفقت سے، احترام سے بات کرو۔ قرآن نے بتا دیا اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ کوئی ایک بوڑھے ہوں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے اور بات کے اوپر ناراض ہونے لگیں، خبردار ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا۔ اور اگلی آیت میں ذرا سنیے گا اللہ کریم کا ارشاد کیا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکا دو اپنے والدین کے لیے تواضع انکساری کے پر رحمت و شفقت سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب نے فرمایا انسان اگر تو ساری زندگی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے، ان کی ہر جائز بات کو مانے، خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، پھر بھی تو ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو تیرے ماں باپ نے تیرے اوپر کیے تھے۔ ہاں ایک صورت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے ماں باپ کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں تیرے حضور یہ عرض گزار ہوں میرے والدین کی بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ذات محترم میرا خیال یہ ہے یہ دو قرآن کی آیات جو بندہ غور سے پڑھ لے، سمجھ لے، سن لے، وہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آئیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین بھی سماعت فرما لیجئے
جس آقا کی محفل میلاد میں آپ حاضر ہیں، اس آقا کی محفل میلاد کا یہ بھی پیغام ہے کہ حضور کے فرامین کو بھی ہم سنیں، حضور کے فرامین کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا تھا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا تمہیں خبردار نہ کروں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے، قلنا بلا یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، آپ ہمیں ضرور ارشاد فرمائیں، ہمیں ضرور بتائیں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ حضور نے فرمایا، سنو، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور سنیے حضور کا فرمان عالی شان، ایک حدیث میں آیا، حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، ان اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدی، او کما قال، فرمایا صحابہ سنو، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کوئی اپنے والدین پہ لعنت بھیجے۔ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدی، حضور نے فرمایا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بھی ہے کوئی اپنے والدین پہ لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کیف یلعن الرجل والدی، کیسے بندہ اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیج سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ حضور نے صورت بیان فرمائی، فرمایا اس کی صورت یہ ہے، ایک بندہ کسی کے والدین کے اوپر لعنت بھیجے اور وہ اس کے جواب میں اس کے والدین کے اوپر لعنت بھیجے، تو یہ ایسے ہے جیسے دونوں اپنے والدین کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی شخص جھگڑتے ہوئے کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہے اور وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو یہ ایسے ہے جیسے دونوں اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک تیسرا حضور کا فرمان علی شان بھی سماعت فرما لیجئے۔ ویسے تو والدین دونوں عظیم ہستیاں ہیں، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین دونوں عظیم خزانہ ہیں۔ بعض ثنا خان ایسے بھی ہیں جو ماں کی شان بڑی بیان کرتے ہیں لیکن باپ کی شان نہیں بیان کرتے۔ اللہ کے بندو ٹھیک ہے ماں کی بڑی شان ہے لیکن باپ کی شان بھی بتاؤ نا۔ اگر ماں کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو تم بتاتے ہو کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن یہ بھی عوام کو بتایا جائے۔ اسی آقا نے یہ بھی فرمایا رداء الربی فی ردی الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، او کما قال، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو جس آقا نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے بیان فرمائی، اسی آقا نے رب کی رضا باپ کی رضا کو قرار دیا۔ اسی آقا نے رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی قرار دی اور باپ کی رضا رب کی رضا قرار دی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ماں کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچوں کو پالنے میں اور جنم دینے میں باپ سے زیادہ مشقتیں برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں کے ساتھ زیادہ تاکید آئی۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پوچھا حضور مجھے بتائیں من حق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے سب سے زیادہ حسن سلوک حقدار کون ہے؟
سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ کون ایسی ہستی ہے جو میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، پوچھا پھر کون؟ قال ثم امک، پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون؟ حضور نے تیسری بار فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا ثم من، پھر کون؟ آقا نے چوتھی بار فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ دار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا فرض ہے، لیکن ماں کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کا کہا گیا، کیونکہ ماں 9 ماہ تک اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے اور بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے وہ عورت کے لیے زندگی موت کا سوال ہوتا ہے۔ کئی عورتیں ڈلیوری کے وقت وہ موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، اور اگر ماں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے پھر اپنا خون جگر شیر کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ بچے کو تکلیف و ماں کو چین نہیں آتا، تو ماں زیادہ مشقتیں اٹھاتی ہے، اس لیے ماں کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کا کہا گیا، لیکن والدین دونوں اس نے سلوک کے حقدار ہیں، دونوں کی اطاعت فرض ہے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ بس آخری حدیث پاک حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سماعت فرما لیجیے۔ ایک انصاری شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پوچھا حضور مجھے یہ بتائیں کیا والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے؟ کیا والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی کوئی ایسے حقوق ہیں کہ جو والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی جن کو پورا کرنا اولاد پہ ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 والدین کے حقوق وہ ہیں جو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی پورے کرنے اولاد پہ واجب ہیں۔ وہ کون سے حقوق؟ آپ نے فرمایا پہلا حق الصلاۃ علیہما، والدین کا نماز جنازہ پڑھنا۔ اولاد والدین کا حق ہے کہ ان کی اولاد، ان کا بیٹا ان کا نماز جنازہ پڑھے، بلکہ اسلام نے کہا اگر وہ پڑھانے کے قابل ہے خود پڑھائے، اگر وہ دین کو جانتا ہے خود پڑھائے، ورنہ کم سے کم خود پڑھے۔ یہ پہلا حق ہے والدین کا اولاد پر۔ اور دوسرا حق، اب ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، ہم میں سے کس کس کو جنازہ پڑھنا آتا ہے؟ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ہم یہ مسائل سیکھتے نہیں ہیں، یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ جنازہ کا پورا شرعی طریقہ سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا حق والدین کا اولاد پر یہ ہے والاستغفار لہما، ان کی بخشش کی دعا کرنا۔ جیسے ہمارے بھائی سعید صاحب نے آج اپنے والدین کی بخشش کے لیے، یہ دعا کے لیے، صالح ثواب کے لیے محفل میلاد کو منعقد کیا، انہوں نے اپنے آقا کے فرمان کے اوپر عمل کیا ہے۔ اولاد کے اوپر ضروری ہے اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی بخشش کی دعا کرے۔ یہ اصالِ ثواب، یہ ختم شریف، یہ سب بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ دعا ہے نا۔ یہ تیسرا حق فرمایا، تیسرا حق اولاد کے اوپر والدین کا یہ ہے وَإِن جَازُ عَهْدِهِمَا، اپنے والدین کے وعدے کو پورا کرنا۔ اگر والدین نے زندگی میں کوئی وعدہ کیا تھا جن کو پورا نہیں کر سکے، اولاد کے اوپر فرض ہے اپنے ماں باپ کے وعدے کو پورا کرے۔ اب وہی اولاد والدین کا وعدہ پورا کرے گی جو اپنا وعدہ پورا کرتی ہے۔ جس کو اپنے وعدے کے پتہ نہیں، اس نے ماں باپ کا وعدہ بھی پورا نہیں کرنا۔ اور چوتھی بات فرما وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے دوستوں کا احترام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ماں کی سہیلیوں کا احترام کرنا، باپ کے دوستوں کا احترام کرنا، اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ماں باپ کی وجہ سے رشتہ داری ہو، جیسے چچا، تایا، ماں کی طرف سے ماموں، خالہ، ان سب سے اس نے سلوک کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس نے فرمایا یہ وہ 4 باتیں ہیں جو والدین کے فوت ہونے کے بعد اولاد کے اوپر یہ کام کرنے ضروری ہیں۔ اللہ کریم ہمیں والدین، جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدا کا شکر کریں اور اپنے والدین کی جتنی ہو سکے خدمت کیجیے۔
اطاعت کریں، سکون دیں ان کو سکون دیں، کیونکہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث کے مطابق باپ کی دعا، 3 بندے ایسے ہیں جن کا ذکر آیا حدیث پاک میں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف، مسافر کی دعا، اور تیسرے باپ کی دعا بیٹے کے لیے، یہ یقینی قابل قبول ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے رب اس کے حبیب کو راضی کرنا چاہیے، اور جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کو چاہیے وہ ان کی قبر پہ جایا کریں، کم سے کم ہر جمعے کو جانا، جمعے کے دن جانے کا زیادہ ثواب ہے، جمعے کے دن یا جمعرات کے دن یا جب بھی موقع ملے، اگر ہر روز جائیں بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اگر پاسبل ہو تو ہفتے میں 1 دن جمعے کے جمعے جایا کرو، کیونکہ والدین کی قبر پہ جائیں گے، وہ آپ کو پہچانیں گے بھی، وہ خوش بھی ہوں گے، اور آپ کے بچے بھی، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قبر پہ جائیں گے اور آپ کے بیٹے دیکھیں گے کہ ہمارا باپ اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کو بھولا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے بچے بھی آپ کی قبر پہ جایا کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا